السلام علیکم، فیض نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں زاہد مرزا۔ سب سے پہلے ایک نظر اب تک کی خبروں پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا تو قیامت تک میرے ماتھے پر کالا دھبا ہوتا اور قبر پر کتبہ لگتا کہ اس کے زمانے میں پاکستان ڈیفالٹ ہوا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ 15-16 ماہ کی قلیل مدت میں ہمیں تاریخ کے مشکل ترین چیلنجز ورثے میں ملے۔ جب حلف اٹھایا تو مجھے احساس تھا کہ حالات خراب ہیں، لیکن اتنے خراب ہیں اندازہ نہیں تھا۔ اقتدار سنبھالا تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا۔ ملک بھر میں 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مخلوط حکومت کے ساتھ مل کر 100 ارب روپے سے زائد فنڈ سیلاب متاثرین کے لیے مختص کیے۔ بدقسمتی سے آج بھی سیلاب زدگان کا حق ادا نہیں ہوا۔ ایک طرف سیلاب، دوسری طرف مہنگا تیل، ایک طرف مہنگائی اور IMF کا وہ معاہدہ جو پچھلی حکومت نے توڑا۔ تمام تر مشکلات کے باوجود میں نے ہمت نہیں ہاری۔ ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین PTI نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے ریاست کو قربان کرنے کے لیے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم نے سب مل کر فیصلہ کیا کہ ہم سیاست قربان کر دیں گے اور ریاست کو بچائیں گے۔ ہم اس فیصلے پر ڈٹ گئے کہ ریاست کو بچانا ہے۔ خدا نہ خواستہ ریاست کو نقصان پہنچا تو کہاں کی سیاست، کہاں کی وزارت؟ ہمیں قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے، اللہ کی ذات پر پورا توکل رکھنا چاہیے۔ ابھی جو سیزن گزرا ہے اس میں گندم کے پچھلے 10 سال کی ریکارڈ پیداوار ہوئی۔ پچھلی حکومت میں اربوں کی گندم باہر سے منگوانی پڑی۔ کپاس کی بھی ریکارڈ پیداوار متوقع ہے۔ پچھلے 16 مہینوں میں گیس کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈنمارک واقعے پر رد عمل میں کہا ہے کہ مٹھی بھر بہکے ہوئے لوگوں کو اربوں مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ڈنمارک میں عراقی سفارت خانے کے سامنے قرآن کی بے حرمتی پر مسلمانوں کو غم و غصہ ہے۔ قرآن کی بے حرمتی کے دوسرے واقعے پر پاکستان میں بھی انتہائی تشویش اور درد محسوس کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تسلسل سے نفرت آمیز اور گھناؤنے واقعات کے پیچھے منفی حکمت عملی پوشیدہ ہے۔ مذہبی ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ اسلام و فوبیا کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مختلف حکومتوں اور عقائد کے رہنماؤں سے اس سلسلے کے خاتمے کے لیے بات کروں گا۔ مٹھی بھر بہکے لوگوں کو اربوں مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ منفی عزائم رکھنے والے چند لوگوں کا ایجنڈا کسی صورت پروان نہیں چڑھنے دیں گے۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کا پہلا واقعہ گزشتہ ماہ عید الاضحیٰ کے روز 29 جولائی کو سویڈن میں پیش آیا تھا، جس میں ملعون عراقی شہری سلمان مومیکا نے پولیس کی سیکیورٹی میں مسجد کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی، جس کے بعد دنیا بھر میں مسلمان ممالک اور حکمرانوں کی جانب سے سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، تاجروں نے بجلی کی قیمت میں اضافے کو مسترد کر دیا، جبکہ فیکٹریز بند کرنے کی بھی دھمکی دے ڈالی۔ لاہور چیمبرز آف کامرس کے نائب صدر عدنان بٹ اور صنعت کار محمد خالد نے کہا ہے کہ بجلی کے نرخوں میں ایک بار پھر 7.5 روپے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ گھریلو کمرشل اور صنعتی یونٹ اوسطاً 50 روپے تک جا پہنچا ہے۔ IMF نے اخراجات اور لاسز کو کم کرنے کا مطالبہ کیا۔ حکومت نے بجلی کی قیمت بڑھا کر جان چھڑوا لی اور صنعت و تجارت سے دشمنی کی۔ صنعت کاروں کا کہنا تھا کہ بجلی معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے اور متبادل سستے وسائل سے بجلی پیدا کی جائے۔ آئے روز بجلی کی قیمت بڑھانے سے بے روزگاری اور مہنگائی کا مزید طوفان آئے گا۔ صنعت کاروں نے مزید کہا کہ ملک میں معاشی پہیہ پہلے ہی رکا ہوا ہے، اب بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے ایکسپورٹ کے مزید آرڈرز لینے بند کر دیے ہیں۔ بہت جلد سڑکوں پر آ کر ملک گیر احتجاج کی کال دیں گے۔
اسلام آباد میں سول جج عاصم حفیظ کے گھر پر مبینہ طور پر ان کی اہلیہ سومیہ کے ہاتھوں مبینہ تشدد کا نشانہ بننے والی 14 سالہ کم سن ملازمہ رضوانہ کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کا بیان سامنے آ گیا۔ جنرل ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے نجی ٹی وی سے گفتگو میں بتایا کہ جج کی گھریلو ملازمہ بچی کے دونوں بازو فریکچر ہیں، کلائی سے کوہنی تک آپریشن ہوگا۔ ڈاکٹر خالد نے کہا کہ ملازمہ بچی کا علاج جاری ہے، بچی کے سر کا آپریشن ہوا ہے، زخم میں کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ملازمہ بچی کا بلڈ پریشر کم ہے، طبیعت ٹھیک ہوتے ہی آپریشن کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملازمہ بچی کے چہرے پر زخم کا علاج بھی ہو رہا ہے۔ واقعے سے متعلق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودھا کا کہنا تھا کہ بچی کے سر پر چوٹوں کے 15 نشانات ہیں اور زخموں میں کیڑے پڑ چکے ہیں۔ بچی کے والدین کا کہنا تھا کہ جج عاصم حفیظ کی بیوی نے ان کی بیٹی پر تشدد کیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو 7 ماہ قبل سول جج عاصم حفیظ کے گھر ملازمت کے لیے بھیجا تھا۔ سرکاری افسران کو دھمکی کے کیس میں عدالت نے رانا ثناءاللہ کو بری کر دیا۔ سرکاری افسران کو دھمکی دینے سے متعلق کیس میں گوجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کو بری کر دیا ہے۔ مدعی مقدمہ نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے خلاف الزامات واپس لے لیے۔ مدعی مقدمہ کا کہنا تھا کہ عدالت کے رانا ثناءاللہ کو مقدمہ سے خارج یا بری کرنے پر اعتراض نہیں۔ رانا ثناءاللہ کے خلاف چیف سیکرٹری اور سرکاری افسران کو دھمکیاں دینے کا مقدمہ درج تھا۔ گزشتہ پیشی پر ATC گوجرانوالہ نے رانا ثناءاللہ کو بذریعہ پولیس طلبی کا نوٹس بھی جاری کیا تھا۔ خیال رہے کہ 25 اگست 2022 کو رانا ثناءاللہ کے خلاف شاکاز اسلم نامی شہری کی مدعیت میں انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوا تھا۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، بھارت سے آئی خاتون انجو نے دیر بالا میں پاکستانی نوجوان نصر اللہ سے نکاح کر لیا ہے۔ مالاکنڈ ڈویژن کے DIG ناصر محمود دستی نے انجو اور نصر اللہ کے نکاح کی تصدیق کی اور بتایا کہ بھارتی خاتون نے اسلام قبول کر کے اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ہے۔ DIG مالاکنڈ کے مطابق دونوں کا نکاح ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں ہوا، جس کے بعد بھارتی خاتون کو پولیس کی نگرانی میں عدالت سے گھر منتقل کر دیا گیا۔ خاتون نے اپنے بیان میں کہا کہ اپنی مرضی سے دوست نصر اللہ کے پاس آئی ہوں، یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں اور علاقہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ دوسری جانب خاتون نے پہلی بار ویڈیو بیان بھی جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ قانونی طریقے سے پاکستان آئی ہوں، یہاں خود کو محفوظ سمجھتی ہوں، میڈیا والے میرے بچوں اور رشتہ داروں کو پریشان نہ کریں، جو بات کرنی ہے مجھ سے کریں، قانونی طریقے سے پلاننگ کے ساتھ پاکستان آئی ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جیسے پاکستان پہنچی تھی ویسے ہی واپس بھارت 2 سے 3 دن میں جا رہی ہوں۔ بھارتی خاتون انجو نے عدالت میں اپنا بیان حلفی بھی جمع کروا دیا ہے، جس میں انجو کا کہنا ہے کہ میرا سابق نام انجو تھا اور میرا تعلق عیسائی مذہب سے تھا، میں نے خوشی سے اور اپنی مرضی سے دین اسلام قبول کیا ہے۔ بیان حلفی میں انجو نے موقف اختیار کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کسی کی جانب سے زور زبردستی نہیں کی گئی، میں نصر اللہ کو پسند کرتی ہوں، نصر اللہ کے لیے ہی بھارت سے پاکستان آئی ہوں، 10 تولہ سونا حق مہر رکھا گیا ہے، نصر اللہ میرا شرعی اور قانونی شوہر ہے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان پیش ہو گئے۔ الیکشن کمیشن نے فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ بھی مقرر کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن میں چیئرمین PTI فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ہوئی۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کی رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی گئی ہے۔ رکن الیکشن کمیشن اکرام اللہ خان نے کہا کہ چیئرمین PTI کے وارنٹ گرفتاری وکیل کو کیوں دیے؟ کیا آپ کو وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کا طریقہ معلوم نہیں؟ چیئرمین PTI کے علاوہ کسی اور کو وارنٹ کیوں دیے گئے؟ فواد چودھری نے موقف اختیار کیا کہ ان کا وہی موقف ہے جو دوسرے کیسز میں تھا۔ عمران خان کے وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ چیئرمین PTI کے 5 کیسز ہائی کورٹ میں ہیں، جیسے ہی وہ فری ہوتے ہیں پیش ہو جائیں گے۔ وقفے کے بعد کیس کی سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو عمران خان بھی پیش ہو گئے۔ وکیل شعیب
شعیب شاہین نے کہا کہ ہم حاضر ہو گئے ہیں، ہمیں آرڈر کی کاپی نہیں ملی، میرے پاس ریکارڈ پورا نہیں ہے، پہلے دوسرے وکیل تھے، اب میں وکیل ہوں، سماعت ستمبر تک ملتوی کر دیں۔ ممبر الیکشن کمیشن نثار درانی کا کہنا تھا کہ 2 اگست کو فرد جرم عائد کریں گے، آئندہ سماعت پر بھی چیئرمین پی ٹی آئی ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت 2 اگست تک کے لیے ملتوی کر دی۔ خیال رہے کہ الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو آج گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں، کرپشن کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان کی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ مردان میں سیشن جج انعام اللہ نے پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق وزیر مملکت علی محمد خان کی ضمانت منظور کی۔ عدالت نے علی محمد خان کو 5 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا بھی حکم دیا ہے۔ علی محمد خان اینٹی کرپشن کے مقدمے میں گرفتار تھے۔ دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ نے علی محمد خان کے خلاف کیسز کی تفصیلات کی فراہمی کی درخواست میں اینٹی کرپشن ڈپٹی کمشنر مردان اور نیب سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ ایک کیس میں رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب عدالت نے درخواست کی سماعت 4 اگست تک کے لیے ملتوی کر دی۔ امریکہ نے یوکرین کی جانب سے ماسکو پر ڈرون حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ گزشتہ روز یوکرین نے روس کے دارالحکومت ماسکو پر ڈرون حملے کیے، جس میں ماسکو میں کچھ عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اس حوالے سے ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ امریکہ یوکرین کے روس کے اندر حملوں کی حمایت نہیں کرتا، یہ ایک جنگ ہے، یہ ان کی جنگ ہے جسے روس نے شروع کی تھی۔ روس کسی بھی وقت شہریوں پر وحشیانہ حملے شروع کرنے کے بجائے یوکرین سے افواج نکال کر اسے ختم کر سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یوکرین کے حملوں پر روس نے سخت جوابی اقدام کا عندیہ دیا ہے اور وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹرز کے قریب ہونے والے 2 ڈرون حملوں کو دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ماسکو حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم مئی کے بعد سے اس حملے کو ہائی پروفائل حملہ سمجھا جا رہا ہے۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ ایک ڈرون روس کے دفاعی ہیڈ کوارٹرز کے قریب جا گرا، جبکہ مستقبل میں ایسے مزید حملے بھی ہوں گے۔ اس سے قبل یوکرین کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا تھا کہ روس نے اناج کے گوداموں پر ڈرون حملے کر کے انہیں تباہ کر دیا ہے، جس میں 7 افراد بھی زخمی ہوئے۔ واضح رہے کہ چند روز قبل روس کے زیر انتظام یوکرین کے علاقے کرائمیا کے پل پر مبینہ طور پر یوکرین کے حملے میں 2 روسی شہری ہلاک اور 1 بچی بھی زخمی ہوئی تھی، جبکہ پل کو بھی جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ اس حملے کے بعد روس نے یوکرین سے اناج برآمدات کے معاہدے پر عمل درآمد روکنے کا اعلان کیا تھا۔ افسوسناک خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، چین میں اسکول کے جمنازیم کی چھت گرنے سے طالبات سمیت 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق چین کے شمال مشرقی علاقے میں اتوار کے روز یہ واقعہ پیش آیا، جس میں اسکول کے جمنازیم کی چھت نیچے آ گری۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت طالبات مشتمل ٹیم جمنازیم میں پریکٹس کر رہی تھی، جس میں 19 افراد شامل تھے، جن میں 2 کوچز اور 17 خواتین کھلاڑی بھی تھیں۔ مقامی انتظامیہ کی جانب سے حادثے میں مرنے والوں کی عمریں نہیں بتائی گئی ہیں، تاہم والدین کا کہنا ہے کہ حادثے میں مرنے والوں کی عمریں 15 سے 16 سال کے درمیان ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ جمنازیم کی چھت برابر والی عمارت میں ہونے والے تعمیراتی کام کی وجہ سے گری، جہاں بارش کے باعث چھت پر رکھا گیا تعمیراتی سامان نیچے آ گرا۔ اور اب ایک نظر فیض اسپورٹس پر۔ افغانستان نے پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے پاکستان کی میزبانی شری لنکا میں کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق افغانستان کرکٹ بورڈ کی شری لنکا کرکٹ پاکستان کرکٹ بورڈ سے مشاورت شروع ہو گئی ہے۔ افغانستان کرکٹ بورڈ جلد ہی سیریز کے شیڈیول کا اعلان کر دے گا۔ رپورٹس کے مطابق افغانستان نے پاکستانی کی میزبانی شری لنکا میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے 3 ون ڈے میچز کی سیریز بمبونٹرا میں کھیلے جانے کا امکان ہے۔ افغانستان نے اگست کے تیسرے ہفتے 3 ون ڈے میچز میں پاکستان کی میزبانی کرنی ہے۔
اور اب ایک نظر فیض انٹرٹینمنٹ پر۔ اداکارہ طوبہ انور کا کہنا ہے کہ شادی شدہ جوڑے تھراپسٹ کے پاس مسائل لے کر جانا نہیں چاہتے، لیکن ہمیں سمجھنا ہوگا کہ شادی اور کسی سے تعلق میں رہنا بھی ایک آرٹ ہے جس کو سیکھنا اور سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اداکارہ حال ہی میں اداکار جنید جمشید نیازی کے ہمراہ ایک ڈیجیٹل انٹرویو میں شریک ہوئیں، جس دوران انہوں نے اپنے آن ایئر ڈرامے پر گفتگو کے ساتھ ساتھ معاشرے میں شادی شدہ زندگی سے متعلق گفتگو کی۔ شادی شدہ زندگی کے مسائل سے متعلق بات کرتے ہوئے طوبہ انور کا کہنا تھا کہ ہمارے معاشرے میں میرج کاؤنسلنگ کا رجحان نہیں ہے، جو کہ بے حد ضروری ہے۔ ہم شادی شدہ لائف کے مسئلے کو تھراپسٹ کے پاس لے کر نہیں جانا چاہتے، ہم ان مسائل کو لے کر کسی سے بات کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارے گھر کے بڑے اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، بہن بھابیاں اپنے مسائل میں ہیں، تو آپ بتائیں کہ ہم اپنے مسائل لے کر کس کے پاس جائیں؟ اداکارہ کا مزید کہنا تھا کہ ایسی صورتحال میں کون ہمارے مسائل سنے گا، کون میاں بیوی کو بیٹھ کر سمجھائے؟ نئے اور کم عمر شادی شدہ جوڑوں کو تھراپسٹ کے پاس جانا چاہیے۔ شادی اور کسی سے تعلق میں رہنا بھی ایک آرٹ ہے جس کو سیکھنا اور سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فیض نیوز، ہمارے ساتھ رہیے۔